المزمل يا أيها اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد المزمل والخصائص۔ ناظرین، ٹی آر ٹی وی، گزشتہ دنوں ایک دوست نے، محمد نشاط نے، انڈیا سے ہمیں یہ اپنی خواہش ظاہر کی کہ سورہ مزمل کے ذریعے انعام اور لاٹری کا کوئی ایسا وظیفہ بتایا جائے کہ جس کی مدد سے انعامی بانڈ کے نمبر پتہ چل جائیں یا لاٹری کے نمبر پتہ چل جائیں۔ تو انہیں کی خواہش پر یہ ویڈیو تیار کی جا رہی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس ویڈیو سے بہت سے لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جو کہ انعامی بانڈ میں قرآن اندازی میں انعام جیتنے کے خواہش مند ہیں یا انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں اور اب تک وہ ہارتے آ رہے ہیں۔ تو اس میں کوئی وظیفہ کوئی بھی ہو تو اس میں سب سے پہلے کمال جو ہے وہ آپ کی یکسوئی کا ہے۔ اگر آپ میں یکسوئی بے انتہا ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ روحانیت کے میدان میں کبھی مار نہیں کھا سکتے، اور اگر آپ میں یکسوئی کم ہوگی اور آپ یکسو نہیں ہوں گے وظیفہ پڑھتے وقت، یا آپ کے ذہن میں مختلف خیالات گھوم رہے ہوں گے، تو آپ یوں کہنے کے بیٹھے وہ وقت ضائع کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے آپ کچھ ایکسرسائزز ایسے کریں کہ جس میں آپ کی یکسوئی بڑھے، اور اس سلسلہ میں ہم نے پہلے اب کئی ویڈیو بنائی ہیں اور وہ آپ کو مل جائیں گی اسی چینل پر TR.TV ایاز مزمل پر۔ تو وہاں سے آپ وہ ویڈیو دیکھیں کہ آپ نے اپنی یکسوئی کیسے پیدا کرنی ہے، بڑھانی کیسے ہے، اور جب بھی کوئی کلام پڑھیں گے تو اس میں یکسوئی کا کمال ہوتا ہے۔ لہذا آپ سب سے پہلے اپنی یکسوئی کو بڑھائیں اور پھر اس کے بعد کوئی بھی وظیفہ کریں، دیکھیں کہ اس کے نتائج آپ کو ملتے ہیں۔ اب سورہ مزمل سے آپ نے انعامی بانڈ میں اور انعامی اسکیموں میں جیت کے لیے یا ان کا نمبر کون سا آئے گا وہ پتہ کرنے کے لیے آپ نے درخواست کی تھی۔ تو آپ کی اس خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر آپ کو سورہ مزمل زبانی یاد ہے، حفظ ہے، تو وہ سب سے اچھی بات ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ درود مزمل پڑھیں گے اور فجر کے وقت میں پڑھیں گے۔ 5 بار درود مزمل ہوگا اور سورہ مزمل 30 بار ورد کی جائے گی، اس نیت سے کہ آپ کو انعامی بانڈ میں اسکیم میں جو نمبر آنے والا ہے وہ بتا دیا جائے۔ اب آخر میں پھر 5 بار درود مزمل ہوگا، اور پھر اس کے بعد پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ نے اپنی نیت کو دہرانا ہے دعائیہ انداز میں کہ اے باری تعالیٰ، آئندہ انعامی اسکیم میں جو فلاں فلاں تاریخ کو فلاں سن میں ہونی ہے اور فلاں شہر میں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہمیں رہنمائی کی جائے اور اس میں جو اول انعام میں نمبر آنا ہے وہ بتا دیا جائے۔ اور بے شک تو غیب سے مدد کرنے والا ہے، اور عہد یہ ہے کہ اگر وہ انعامی نمبر ہمیں پتہ چل گیا اور اس سے جو رقم حاصل ہوئی تو اس کے بعد ہم دوبارہ سے یہ نمبر یا اس سلسلے کو نہیں چھیڑیں گے، اور بس یہیں پر اس کو کلوز کر دیں گے، یعنی بند کر دیں گے۔ اب ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے، بے شک تو اس سے بڑا کوئی مسبب الاسباب نہیں ہے۔ اور یہ وظیفہ آپ 1 ہفتہ تک 7 دن تک کریں تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکت سے آپ کو انعامی بانڈ کا نمبر بتا دیا جائے گا۔ اب یہ تو ہوئی فجر کی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاور اس میں زیادہ آئے تو پھر آپ نے 30 بار جو فجر کے ٹائم میں بالکل اسی طریقے سے وظیفہ کرنا ہے، اور سونے سے پہلے آپ نے اسی وظیفہ کو 11 بار سورہ مزمل پڑھنی ہے، کیونکہ اب یہاں پر بات آ گئی ہے انعامی اسکیموں میں جیت کی اور ان کے نمبر کی، تو لہٰذا اب یہ عشاء کے بعد پڑھا جائے گا۔ اس کے مختلف طریقہ کار ہیں، لیکن میں یہی کہوں گا کہ جب آپ نے سورہ مزمل کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جب اس کی چلہ کشی کرنی ہے، جیسے کہ کئی میں نے پرانی کتب میں بھی دیکھا، کئی لوگوں سے بھی سنا کہ وہ کہتے ہیں عشاء کے بعد آپ کریں، لیکن آپ پہلی 5 آیات دیکھ لیں تو اس میں سورہ مزمل خود اپنا وظیفے کا وقت بتا رہی ہے، تو ہمیں اس درمیان میں تضاد نہیں لانا چاہیے۔ اب سورہ مبارکہ بتاتی ہے مجھے پڑھو تہجد کے وقت اور یا فجر کے وقت یا کچھ رات کا حصہ گزر جائے، ہم ان چیزوں کو اگنور کر کے اور پڑھ رہے ہیں عشاء کے وقت، تو لہذا ایسا نہیں۔ اگر وظیفہ اور چلہ کی نیت سے کرنا ہے تو پھر ہم فجر کے وقت میں ہی پڑھیں گے، تہجد کے وقت میں پڑھیں گے۔
اور ویسے اگر کسی مقصد کے لیے یا استخارے کے لیے پھر ظاہر ہے کہ عشاء کے بعد ہی پڑھی جائے گی، صرف استخارے کے لیے، چلہ کشی کے لیے نہیں، چلہ کشی کے لیے فجر کے وقت میں پڑھیں گے۔ اور اگر اس وظیفہ کو نوچندی جمعرات سے شروع کیا جائے، بدھ کا دن گزر جائے اور صبح جمعرات ہو، جمعرات کو جو سورج طلوع ہونا ہے اس کی تہجد کے وقت میں، اور پھر جب اس کو شروع کریں تو کچھ خیرات کر دیں اسی روز جمعرات کے دن۔ فجر میں آپ نے پڑھ لیا وظیفہ، جمعرات کے دن میں کچھ خیرات کر دیں، کچھ مٹھائی تقسیم کر دیں، اور کسی غریب کو کچھ آپ مالی امداد بھی کر سکتے ہیں، اور پھر دعا کر سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ مسلسل اس کو 7 روز تک کریں تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر پہلے 7 روز میں کامیابی نہ ملے تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کی روحانی قوت کمزور ہے، اس کو مزید بڑھائیں اور پھر آپ دوبارہ سے پھر اس استخارے کو کر سکتے ہیں۔ حد اس کی مدت 3 بار ہے، اسی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا اور واضح طور پر بتا دیے جائیں گے، اور آپ اپنے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے سبب پیدا فرماتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ توبہ کر لیں کہ جی آج کے بعد میں یہ نمبر نہیں دوں گا، یا اس طرح سے یہ ذریعہ استعمال نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اور اسی طرح سے ہم نے اپنی 110 مجرب استخارے کتاب بھی شائع کی ہے، ادارہ کی جانب سے شائع ہے، اور اس میں 110 استخارے لکی نمبرز کے بارے میں، اپنے دنیاوی امور کے بارے میں شائع کیے ہیں۔ آپ وہ کتاب ضرور لیں، اگر آپ کو مارکیٹ سے نہیں مل رہی آپ ادارے سے منگوا سکتے ہیں اس کتاب کو، اور اس میں استخارے کا طریقہ کار سارا درج ہے، اس کے قانون اور ضوابط استخارے کے جو ہوتے ہیں وہ سب کچھ درج ہیں، اور استخاروں پر اس سے بڑی کتاب آج تک شائع نہیں ہوئی ہے، اور اتنے جامع طریقے سے، منظم طریقے سے اس میں بتایا گیا کہ کیسے استخارہ کریں، کب کریں، کس دن شروع کریں، کیا پڑھ کر شروع کریں، تو A to Z اس میں معلومات ہیں۔ 110 مجرب استخارے ادارہ روحانیات کی کتاب ہے، تو اس کا بھی آپ ضرور مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا روحانی مزاج اسی طرح سے برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔ أيها المزمل